کرو. لوگ جو ہے نا ایک بیریئر کھڑا کر دے رہے کہ ہم نے کچھ اپنا پکڑا ہوا ہے اور ہم نے کچھ پکڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہے کم سے کم بھائی تم لوگ دو کتابوں کو لو اور کچھ سملیرٹی تو ڈھونڈو, کچھ تو کرو. اس ویڈیو کا لنک آیا تھا انسٹاگرام پہ کہ بھائی اور بھی لوگوں نے ریاکشن دیا, آپ بھی پلیز اس پہ ریاکشن دو, ٹھیک ہے. اسلام اور ہندوازم, ٹھیک ہے. تو ہم ویسے ورسز والا ہم ریاکشن دیتے نہیں ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بی جے پی ہو گئی یا کوئی اور پارٹی ہو گئی یا پھر دو ریلیجن کا کرو, لیکن کیونکہ اب ہم نے اسلام کا اتنا ہم نے دیکھا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں, اور ہندوازم کا بھی جو ہے سناتن دھرم کی بھی ہم نے سب پڑھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کر سکتے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ہندو مت یعنی ہندوازم ہزاروں سال قدیم ایک ایسا مذہب جس کے ماننے والوں کی تعداد آج دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ یعنی 1.2 بلین ہے. اور اسلام ایک ایسا دین جو آج روئے زمین پر موجود تقریباً 2 ارب انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. یہ دونوں مل کر اس دنیا کی تقریباً آدھی آبادی بناتے ہیں. صدیوں سے ہمیں یہی بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ یہ دونوں عقائد ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں, دو ایسی الگ الگ دنیایں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی. لیکن ذرا سوچئے, کیا ہو اگر انسانیت کی اتنی بڑی تقسیم محض ایک بھولی ہوئی تاریخ پر کھڑی ہو؟ کیا ہو اگر آج کے 1 ارب 20 کروڑ ہندو اور 2 ارب مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا پوشیدہ رشتہ, ایک ایسا پل موجود ہو جسے وقت کی گرد نے ہم سب سے چھپا دیا ہے. آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے تاکہ اس سچائی کو جان سکے جو شاید سب کچھ بدل دے. وہ پل آج کون ہے؟ حضرت بر صغیر نوح. پر نظر ڈالیں تو ایک واضح اور گہرا تضاد دکھائی دیتا ہے. ایک جانب اسلام ہے, ایک ایسا دین جس کی بنیاد ایک اٹل اور اندیکھے خدا کی توحید پر قائم ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں. دوسری جانب ہندو مت ہے, ایک ایسی قدیم روایت جو اپنے رنگا رنگ تنوں, بے شمار دیوتاؤں اور مورتیوں کی پوجا کے لیے جانی جاتی ہے. بظاہر یہ دو پیرالل لکیریں ہیں, لائنز ہیں جو کبھی بھی نہیں مل سکتی. ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرتا ہے کیا تو ہوا؟ دوسرا پتھروں میں نہیں بھگوان نہیں, میرے کو تراشتا بتانا ہے. ایسے کیا ہوا. ارے مور کا پنکھ دکھا رہی تھی میں. ہاں تو میرے کو دیکھو تھوڑا نا, میرے کو مور بہت بیکار لگتا ہے, میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے, میرے کو تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے مور سے. تو وہ پیچھے مور کا پنکھ دکھا رہی تھی, انو کے پیچھے ہے نا وہ جو بیٹھے ہیں ان کے پیچھے مور کا رکھا ہے, تو میرے کو اچھا نہیں لگتا مور دیکھنے میں. لیکن کیا ہو اگر دونوں مذاہب کی بنیاد اور ان کے اولین صحیفے نہ صرف ایک جیسا پیغام دیتے ہوں بلکہ خدا کی تعریف بھی بالکل ایک جیسی بیان کرتے ہوں. اس مشترکہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلامی عقیدے کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا, اور وہ ہے توحید یعنی خدا کا ایک ہونا. اسلام میں قرآن کریم وہ حتمی کسوٹی یا فرقان ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ خدا کون ہے. اس عقیدے کا سب سے جامع خلاصہ ایک مختصر اور طاقتور صورت سورہ اخلاص میں ملتا ہے. یہ خالق کی پہچان کے 4 اٹل اصول بیان کرتی ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ صمد ہے, وہ بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. یعنی وہ اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے, جس کی کوئی شبیہ نہیں. یہ توحید کا حتمی اور سب سے اونچا معیار ہے. اب بالکل اسی معیار کو ذہن میں رکھیں جب ہم ہندو مت کے سب سے قدیم اور مقدس شاستر کھولتے ہیں, وید اور اپنیشد. آج کے لاکھوں دیوتاؤں کے تصور سے بہت پہلے بالکل ہندوستان کے قدیم رشیوں نے حتمی سچائی کی تلاش کی. انہوں نے اپنیشدوں اور ویدوں میں جو کچھ تحریر کیا وہ ایک ایسا تصور ہے جسے نرگونا برہمن کہا جاتا ہے, یعنی کائنات کی وہ حتمی حقیقت جس کی صفات کسی سے نہیں ملتی اور جس کی کوئی شبیہ نہیں. آئیے ذرا ان حیرت انگیز مماثلتوں سملیرٹیز پر غور کریں, جہاں عربی کے آیات اور سنسکرت کے سلوک ایک ہی ابدی سچائی کو بیان کرتے ہیں. قرآن اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اور اب ہندوؤں کی چاند ویگا اپنیشد کو اس قدیم شلوک کو سنیے. وہ کہتی ہے ایکدم ایوید وتیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. اب ذرا شویدا شوتر اپنیشد کے ان الفاظ پر غور کریں جو ہو بہو اس سچائی کی عکاسی کرتے ہیں. وہ کہتی ہے نتسیا پرتماستی, جس کا مطلب ہے اس کی کوئی مورت نہیں, اس کی کوئی شبیہ نہیں,
اور ہندوؤں کی یجورویدا میں تو توحید کا یہ 32 فلسفہ نمبر اپنے کی تیسری کمال کو لائن چھو میں لکھ لیتا رکھا ہے کہ اسی کو جہاں ملک واضح الفاظ میں لکھا ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے اور کوئی اس کی شبیہ یا مورت نہیں بنا سکتا جس کی شان سب سے بلند ہے. نہ اس نے جنم لیا نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ذرا سوچئے، زبانیں الگ ہیں، ایک طرف عربی تو دوسری طرف سنسکرت، تہذیبیں الگ ہیں، لیکن اگر ہم تعصب کو ہٹا کر عقیدے اور حقیقت کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو قدیم ہندوستان کے نرگن برہمن اور اسلام کے تصور توحید میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. یہ دراصل ایک ہی خالق کی پہچان ہے. صدیوں سے سیاستدانوں اور سلطنتوں نے دیواریں کھڑی کرنے کی اور سرحدیں کھینچنے کے لیے صرف ہمارے اختلافات کو اچھالا ہے، لیکن ہندو مندروں میں رکھی یہ مقدس کتابیں ایک پوشیدہ پل کی نشاندہی کرتی ہے. ہندو مت کا باطنی اور اصل فلسفہ کثرت پرستی یعنی پولیتھیزم نہیں ہے، بلکہ خالص وحدانیت پر مبنی ہے. ہندوستان کے قدیم رشیوں نے بالکل اسی اندھے کے ابدی خالق کی عبادت کی جس کے حضور آج ایک مسلمان مسجد میں سجدہ ریز ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے راز کی طرف لے جاتی ہے. اگر ہندو مت کی بنیادی کتابیں واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی ماں باپ نہیں اور کوئی ظاہری شکل نہیں، تو پھر برِ صغیر مورتی پوجا کا اتنا بڑا مرکز کیسے بن گیا؟ ہم نے ایک بھولی ہوئی سچائی دریافت کی ہے کہ ہندو مت کے قدیم ترین گرنتھ یعنی کتابیں ایک اور اندھے کے خالق کی پوجا کا حکم دیتے ہیں. تو ایک ایسی روایت جس نے اعلان کیا تھا کہ اس کی کوئی مورت نہیں، وہ کیسے مورتیوں کے اس رنگین کلچر میں ڈھل گئی؟ اس کا جواب راتوں رات ہونے والی کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ انسان کی روحانی تاریخ کا ایک طویل، دھیما اور جذباتی سفر تھا. ایک لامحدود خدا جس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا ادراک انسانی دماغ کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل تھا. قدیم سینٹس اس بات کو تسلیم کرتے تھے. عام لوگوں کو دھیان یعنی مراقبہ میں مدد دینے کے لیے انہوں نے سگونا برہمن یعنی صفات والے خدا کا تصور مطلب پیش کہ کیا. اس کی فارم ہے کوئی. شروع میں یہ صرف توجہ مرکوز کرنے کے ذرائع تھے، ایک علامت آگ یا کوئی ذہنی خاکہ تاکہ بھٹکتے ذہن کو ایک جگہ روکا جا سکے. اس ظاہری شے کو کبھی بھی خدا تسلیم نہیں کیا گیا تھا، یہ تو محض ایک واسطہ تھا جس کے ذریعے خدا کی طرف دھیان لگایا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے صدیاں گزری، عقیدہ بدلتا گیا. بعد کی کتابیں جیسے پرانس دیومالائی کہانیوں سے بھر گئی. کئی نسلیں گزرنے کے بعد وہ محض علامات حقیقتاً دیوتا بن گئی. استعارہ مادی حقیقت بن گیا. راستے کے نقشے کو ہی منزل سمجھ لیا گیا. جب تقابلی یعنی کمپیریٹیو ریلیجنسٹ جو ہیں وہ اس تاریخی تبدیلی کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ان کے سامنے انسانی تاریخ کی ابتدا کی ایک حیرت انگیز مماثلت یعنی سملیرٹی سامنے آتی ہے. ایک ایسی مشابہت جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اسلام کے اور ہندو مت ایک ہی تاریخی انسان سے تو نہیں نکلے؟ آئیے زبان اور روایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں توحید کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت سارہ ہے. ہندو روایات میں نو انسانی کا باپ برہما کو مانا جاتا ہے اور ان کی زوجہ کا نام سرسوتی ہے. یہ مماثلت سمیلرٹی صرف ناموں تک محدود نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذاہب عالم میں قوموں کا باپ یعنی فادر آف نیشنز مانا جاتا ہے، جبکہ برہما کو ہندو مت میں پرجاپتی یعنی کائنات کی تمام مخلوق کا باپ مانا جاتا ہے. یہ دونوں شخصیات خدائی نظام اور عبادت کی ابتدائی بنیادیں قائم کرنے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں. قرآن مجید سورہ یونس میں واضح طور پر کہتا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. خدا نے کسی بھی تہذیب کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا. تاریخ میں اسلام کے چند مفکرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندوستان جیسی اتنی وسیع اور قدیم تہذیب کو بھی یقیناً خدائی رہنمائی ملی ہوگی. اپنی مشہور زمانہ تفسیر ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ موقف اختیار کیا ہے
کہ قدیم ہندوستانی روایات میں پائی جانے والی بنیادی توحیدی تعلیمات دراصل انہی رسولوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجے تھے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کثرت سے اس بات کی تائید کی اور تسلیم کیا کہ ویدوں کی اصل تعلیمات الہامی تھی، بھلے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہو۔ تاریخی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ اور مغل شہزادے دارا شکوہ جیسے دانشوروں نے ہندو صحیفوں میں گہری دلچسپی لی۔ دارا شکوہ نے اپنیشدوں کا ترجمہ بھی کیا اور ان کا موازنہ اسلامی تصوف سے کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ اسی ایک خدائی ماخذ سے نکلے ہیں۔ اپنی شورۂ آفاق کتاب محمد در قطب عالم میں مولانا عبدالحق ودیارتی نے ویدوں کا گہرا تجزیہ کیا۔ انہوں نے اتھرووید، جسے برہما وید بھی کہا جاتا ہے، میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے حوالوں کی نشاندہی کی۔ چونکہ صحف ابراہیم تاریخ میں گم ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اسکالرز ایک انتہائی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی اور غیر تحریف شدہ ہندو کتابوں میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی ہی باقیات موجود ہو، واللہ عالم۔ تو اس اصل پیغام کے ساتھ کیا ہوا جو ان کے پاس تھا؟ علماء بتاتے ہیں کہ مورتی پوجا کی طرف یہ تبدیلی کوئی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ وقت کا طویل سفر تھا۔ ہزاروں سالوں کے دوران عام لوگوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے بعد میں آنے والی نسلوں نے اس عظیم باپ جد امجد کی مورتیاں تراشنا شروع کر دی، جس نے ابتدا میں انہیں اس اندیکھے خدا کی عبادت کرنا سکھایا تھا جو ایک ہے۔ استعارہ پتھر میں ڈل گیا۔ دونوں مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت اصل اور خالص پیغام سے بھٹک گئی، لیکن اگر ان دو عظیم مذاہب کی جڑیں ایک ہی ہیں تو کیا ہندوستان کے قدیم رشیوں نے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑا تھا؟ کیا انہوں نے اس بھولی ہوئی وحدت کو واپس لانے والے ایک آخری رہنما کی پیشن گوئی کی تھی؟ کیا آپ نے ہندو شاستروں میں کبھی کلکی اوتار کے بارے میں سنا ہے؟ آئیے میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں۔ کسی سچے ہندو کے منہ سے پیغمبر اسلام کو اپنا قرار دینا آج شاید بہت سے لوگوں کو چونکا دے۔ یہ بات ان دو دنیاؤں کے درمیان موجود خلیج کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی جدید سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مقدس کتابوں پر مبنی ایک گہرا ادراک ہے۔ ہندو شاستروں کے وسیع سمندر میں ایسی آیات پوشیدہ ہیں جو بھٹکنے کے بعد واپس سیدھے راستے پر لانے کا ایک فطری نظام ہے۔ ہمارا پہلا اشارہ بھوشیہ پرانا میں ملتا ہے، جس کا مطلب ہے مستقبل کی تاریخ۔ اس قدیم گرنتھ کے تیسرے حصے میں ایسی آیات موجود ہے جو ایک ایسے روحانی استاد کا ذکر کرتی ہے جو ایک غیر سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ یہ تحریر حیران کن حد تک واضح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک آچاریہ یعنی ایک روحانی پیشوا آئے گا جس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے۔ اس کتاب میں اس کا نام مہامت بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ایک صحرائی علاقے سے ہوگا جسے سنسکرت میں مروشتل کہا گیا تھا۔ یہ تحریر ایک ایسے شخص کی بشارت دیتی ہے جو بگڑے ہوئے مذاہب کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو واپس ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئے گا، اور جس کے پیروکار عبادت اور پاکیزگی کے اپنے مخصوص طریقوں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ ان کی کتاب لکھتی ہے۔ لیکن شاید سب سے حیران کن سملیرٹی کلکی اوتار کی پیشن گوئی میں پائی جاتی ہے۔ ہندو روایات کے مطابق انسانیت مختلف ادوار یعنی سائیکل سے گزرتی ہے۔ ہم اس وقت کالی یوگا میں ہیں، یعنی جو تاریکی اور روحانی زوال کا دور ہے۔ اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے شاستر ایک آخری رہنما کی آمد کا وعدہ کرتے ہیں جس کا نام ہے کلکی۔ جب تقابلی مذاہب کے ماہرین کلکی اوتار کی نشانیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملاتے ہیں تو یہ مشابہت دنگ کر دینے والی ہے۔ ان کی جائے پیدائش پیشن گوئی ہے کہ کلکی شامبلا میں پیدا ہوگا، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے امن کی جگہ۔ مکہ کو پوری دنیا میں دارالامان، امن کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام، کلکی کی والدہ کا نام سمتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نرم مزاج اور پرامن۔ پیغمبر اسلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا، جس کا عربی میں بالکل یہی مطلب ہے۔ والد کا نام، کلکی کے والد کا نام وشنو یشا، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔
पैगंबर इस्लाम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा। और आखिरकार कल्कि को हाथ में तलवार लिए दिखाया गया, जो बुत परस्ती के ख़ात्मे और खुदाई निज़ाम को बहाल करने के लिए जंग करने का ऐलान है। नस्लों से ये हकीकत ज़ुबान की रुकावटों, तारीख़ी रंजिशों और सियासी तनाज़ात के पीछे छुपी रही। गली के दूसरी तरफ देखकर किसी को अजनबी समझना बहुत आसान है, लेकिन अपनी ही मुक़द्दस किताब खोलकर इसमें ख़ुद अपना अक्स देखना ज़रा सा मुश्किल है। इन पेशनगोइयों को सामने लाने का मकसद किसी एक फरीक को गलत साबित करके दूसरे को सही साबित करना हरगिज़ नहीं है। ये दरअसल एक अजीम और ख़ूबसूरत बाज़याफ़्त कह लें से रीडिस्कवरी है। बर-ए-सग़ीर में इस्लाम का पैगाम कोई बैरूनी या अजनबी नज़रिया नहीं था। बहुत सी बातों में ये दरअसल हिंदुस्तान के कदीम ऋषियों के एक वादे की ही तकमील थी, एक भूली हुई वहदत की याद दहानी। तारीख़ के इस मोड़ पर खड़े होकर अगर हम ईमानदारी से अपना एहतिसाब करें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि कोताही दोनों जानिब से हुई। हिंदुओं की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने असल शास्त्रों और ग्रंथों का मुतालिया करते, इनकी खालिस रूह को समझते, और जब वो आखिरी रूहानी रहनुमा ज़ाहिर हो जिसकी बशारतें इनकी अपनी किताबों में मौजूद थी तो वो इसकी पैरवरी करते। मगर वो वक्त के साथ रस्म व रिवाज और पत्थर की मूर्तियों में उलझ कर रह गए। दूसरी जानिब मुसलमानों पर ये अजीम ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तौहीद के इस आखिरी पैगाम को मोहब्बत, हिकमत और दलील के साथ हर इंसान तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस कि मुसलमान भी बड़ी हद तक इस अजीम फरीज़े को इसकी असल रूह के साथ निभाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन माजी की इन खामियों और कोताहियों को अब हमारे दरमियान नफ़रत की बुनियाद नहीं बनना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी शुरुआत जिसकी बुनियाद तासुब और दूरियां ना हो, बल्कि सच्चाई की खोज हो। एक ऐसा मुश्तरका सफ़र जहां हम सब मिलकर इसे एक सच्चे रास्ते पर कदम बढ़ाएं। इस मुश्तरका तारीख़ का इदराक हमारे सोचने का ज़ाविया मुकम्मल तौर पर बदल देता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई मुसलमान किसी हिंदू को इस एक खालिक कायनात की इबादत की तरफ बुलाता है जिसकी कोई शबी नहीं, तो दर हकीकत वो इसे उस अपने आबा व अजदाद की राह छोड़ने का मुतालबा नहीं कर रहा होता, बल्कि ये तो सदियों की जमी हुई गर्द साफ़ करने की एक मोहब्बत भरी दावत है। ये उसी असल और खालिस सच्चाई को दोबारा दरियाफ़्त करने की पुकार है जो ख़ुद इनके अजीम जद अमजद ने रोज़े अव्वल इनके लिए छोड़ी थी। और यही वजह है कि आज जब बर-ए-सग़ीर की फ़िज़ाओं में अज़ान की रूह परवर आवाज़ गूंजती है तो ये महज अरब से आई कोई अजनबी आवाज़ नहीं होती। अगर हम वेदों की कदीम जड़ों में उतर कर इसे गौर से सुने तो ये पूरी इंसानियत की वही असल और मुश्तरका आवाज़ है जो हम सबको भटकने के बाद वापस अपने असल घर की तरफ बुला रही है। तो आए लौट के चलते हैं, मिल के चलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किस्त में। मैं हूँ डॉक्टर सुफियान। अल्लाह हाफिज़। रिफ्रेशिंग वीडियो थी, बहुत दिनों से हम एक जैसी वीडियो देख रहे थे, थोड़ी ये रिफ्रेशिंग वीडियो थी और मेरे को लग रहा था थोड़ी वैसे जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ठीक है, बढ़िया। तो रिएक्शन वीडियो जब मैंने शुरू किया था ना इस्लामिक देखना, उससे पहले मैंने हिंदुइज्म का जो है सनातन का मैंने बहुत पढ़ा था। मेरे पास जो है उपनिषद भी है, बहुत कम लोग हो जो रिएक्शन भी देते हैं जिनके पास हो, ये पूरे मेरे पास उपनिषद भी है और भी है किताबें है। ऐसा नहीं कि ऐसे हम बैठ गए रिएक्शन दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई हम, ठीक है। और हमारे पास सब्सक्राइबर ने जो हमको कुरान भी भेजी थी, इसका भी हम दोनों मिला के देखते रहते हैं, ठीक है, कि कैसे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, हमने खुद भी पढ़ा है। बहुत लोग हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं और वो इतना जाते नहीं, आप उनसे कुरान का कुछ पूछोगे ना, कुछ नहीं पता होगा। तो इन्होंने जो लाइन कोट की थी ना कि यजुर्वेद की 32 नंबर की तीसरी लाइन थी वो, कि उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन उसी की अगली लाइन है कि वो हिरण्यगर्भ है, ठीक है। हिरण्यगर्भ का मतलब भी बहुत लोगों को नहीं पता। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि उसके बाहर दुनिया नहीं है, उसके ही अंदर दुनिया है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे आता है कि तत्वमसी या अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा। तो बस यही लाइन है जो बस अलग करती है, ठीक है। यही कोट है बस जो थोड़ा बहुत जो अलग करता है। और जैसे इन्होंने कहा ना कि इतने सालों में, क्योंकि ये ऐसे 1-2 साल की बात थोड़ी ना कि उस समय आया और अब आया। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उस वक्त से लेके भी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए थे, उसके बीच में भी तो बार बार कितने नबी आए थे, ठीक है। कि लोग है ना वो बहुत मिक्स करते हैं, वो कुछ
सदी तक ठीक रहते हैं, उसके बाद वो फिर खराब करने लग जाते हैं धर्म को। तो पहले एक नबी आए, फिर दूसरे नबी आए, फिर तीसरे नबी आए। अगर एक ही से सुधर जाते कि अल्लाह ने एक नबी भेजा और उसी उसको एक किताब दिया, वही जो समझा रहा, अगर वही लोग समझ जाए, ठीक है, तो इतना फिर नबी लाने की अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो धर्म बीच बीच में गंदा करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, फिर अल्लाह लेके आते हैं, क्योंकि शैतान भी तो बीच बीच में अपना काम कर ही रहा है ना, वसवसे डाल रहा है। फिर अल्लाह फिर दूसरे नबी लाते हैं, फिर तीसरे नबी लाते हैं, ऐसे अल्लाह ने बहुत सारे नबी लाए। मगर फिर लास्ट में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए, उनको एक लास्ट पैगाम दे दिया कि इसके बाद नहीं आएंगे, ठीक है। तो और उस जब कुरान आई, कुरान के बाद भी और अब का समय जो है 1400 साल जिसको कहा जाता है, ठीक है, उस समय भी अब इस्लाम में भी जो है इतनी बीच में तब्दीली आ गई, बहुत जो 80% में नहीं आई, लेकिन फिर भी जो 20% या 2% है वो जो हमको रील दिख जाती है कुछ अजीब अजबी, इस्लाम में भी थोड़ी मूर्तियां वगैरह हमको दिख जाती है, या एक गड्ढा खोद रखा है उसमें भी वीडियो वायरल हो रही है कि उसमें कोई दूध चढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है। तो लोग अभी भी वो कर रहे हैं वो चीजें, ठीक है। कि जैसे इन्होंने दिखाया था ना कि उस समय जो ऋषि है वो मतलब डायरेक्ट नहीं जैसे जुड़ पा रहे हो, तो उन्होंने कोई फॉर्म क्रिएट करी, जैसे आग हो गया, यज्ञ हो गया जुड़ने का तरीका। तो लोगों को वो है, लेकिन लोग बिगड़ जाते हैं आगे चल के भी। तो लास्ट कुरान है, बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं चीज चाहे दोनों हो, हिंदू पूजे इस्लाम पूजे, पर है अल्लाह एक ही है, नहीं वो मतलब एक ही है दोनों वो चीजों कह रहे हैं कि कम से कम खोज में तो निकलो, ये दूर ना रहो। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने मूर्ति पूजा की तो हम हिंदू हो गए, हाँ इन्होंने इस्लाम को बोला तो ये मुसलमान हाँ, हो तो गए। ऐसे ही है, है ना, ऊपर से तो एक ही आए थे और ऐसे ही तो है, ऐसे ही बदल दिया, ऐसे ही तो है। आज ही बदल नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम शुरुआत तो करो, सत्य ढूंढने की, जो अंतिम सत्य उसको ढूंढने की शुरुआत तो करो। लोग जो है ना एक बैरियर खड़ा कर दे रहे हैं कि हमने कुछ अपना पकड़ा हुआ है और हमने कुछ पकड़ा हुआ है। वो कह रहे कम से कम भाई तुम लोग 2 किताबों को लो और कुछ सिमिलैरिटी तो ढूंढो, कुछ तो ढूंढो, कुछ तो करो। लोग जैसे एक कहा जाता है ऐसे ही कि सब लोगों ने अपने हाथ में एक सांप पकड़ा हुआ है जो उन्हीं को काट रहे, समझ में नहीं आ रहा, सब खुश हो रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत अच्छी कोई चीज है। लास्ट में जैसे होगा घर वापसी वाली बात, ठीक है, लास्ट में टॉर्च लेके वो रेगिस्तान में जा रहे हैं, तो उसका भी एक अलग मतलब हो सकता है। अब देखो तो रेगिस्तान में धूप है और उसमें भी वो टॉर्च लेके जा रहे हैं, तो इसका भी कुछ हो सकता है मतलब। तो फौजी है। आप बताना इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, रिएक्शन अच्छा लगा तो इस चीज का भी आप मतलब बताना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इनका भी नया चैनल है ना, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ये भी बहुत अच्छा है। अभी इनकी मतलब टीम नहीं बनी होगी वीएफएक्स वगैरह खोइस्तानी साहब की लेवल की, नहीं तो ये भी बहुत आगे अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं जिनकी है, तो पीछे से मोर हटा लो, मेरे को बहुत बेकार लगता है मोर, क्योंकि हमारे पास एक मोर था, वो बेचारा मर गया था, मेरे को वही याद आ जाता है देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक कर सब्सक्राइब करें।